دیور کی بیوی نے پہلی رات اس سے فرمائش کی۔ دیور بھولا تھا، سمجھ نہ پایا اور مجھ سے مشورہ کرنے چلا آیا۔ میں شادی شدہ تھی، سب کچھ جانتی تھی۔ دیور گول مول لفظوں میں پوچھنے لگا، بھابی کھل کر بتائیں۔ میں دیور کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے کھل کر سب سمجھانے لگی، لیکن اس رات میرے ہی ہوش اڑ گئے۔ ایک دن میں اور میرا دیور کمرے میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، اوپر سے میرا شوہر آ گیا۔ اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا مگر اپنے چھوٹے بھائی کو ایک تھپڑ دے مارا۔ میرا دیور اور میں ہکا بکا رہ گئے، مگر شوہر کہنے لگا، تجھے بہت شادی کا شوق چڑھا ہے، کالج کیا پہنچا ہے، تجھے مستیاں سوج رہی ہیں، کراتا ہوں تیری شادی، یہ بھی سواد چکھ لے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور چائے اور گرما گرم پراٹھا رول بنا کر آئی۔ شوہر نے کچن پراٹھا رول دیکھا تو ساتھ ہی اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا، بولا، واہ آج تو میری پسند کی چیز بنا لی ہو۔ شوہر کے سامنے ٹرے رکھتے ہی میں نے ان سے کہا، ایسا بھی کیا کر رہا تھا سمیر جو آپ نے اسے میرے سامنے تھپڑ دے مارا؟ میں جب اس گھر میں آئی تھی تب سمیر اتنا سا بچہ تھا، فوراً میری گود میں بیٹھ گیا، آج جوان ہو گیا ہے، کالج جاتا ہے تو کیا ہوا، بھابھی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے ناراضگی سے شوہر کو دیکھا، وہ چپ رہا تو میں نے مزید بات آگے بڑھائی، آپ سے چھوٹا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ اسے کسی کے بھی سامنے ڈانٹ دیں گے، تھپڑ دے ماریں گے؟ 3-4 سال بعد اس کی شادی ہو گئی تو آپ ایسے ہی اس کی بیوی کے سامنے تھپڑ دے ماریں گے؟ میں نے شوہر کو پیار سے سمجھایا مگر وہ تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھا، کہنے لگا، فکر نہ کرو، 3-4 سال بعد نہیں بلکہ اسی ہفتے کرواتے ہیں سمیر کی شادی، یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور تم بھی۔ میں کل ہی رشتے کروانے والی خالہ سے بات کرتا ہوں، وہ سمیر کے لیے لڑکی تلاش کرے گی۔ یہ سن کر میں تو حیران پریشان رہ گئی، میرے شوہر نے ہم بھابھی دیور کے مذاق کو اتنا سنجیدہ لے لیا تھا؟ میں تو سمجھی تھی کہ میرے شوہر نے شادی کی بات مذاق میں کہی تھی، مگر اب تو وہ بہت ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ارے آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگے، اب بھی سمیر پڑھ رہا ہے، اسی پڑھائی مکمل کرنے دے۔ مگر شوہر نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے آگے بولنے سے منع کر دیا۔ میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، میں اس کا بھائی ہوں اور اس کا اچھا برا بہتر جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر باہر چلا گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھ کر جلنے کرنے لگی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ سے اپنی من مانی کی تھی، اس کے دل میں جو آتا تھا وہ ہی کرتا تھا، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 دن بعد ہی رشتہ کرانے والی خالہ میرے گھر آئی اور مجھے لڑکی کی تصویر دکھا کر کہنے لگی، تمہارے شوہر نے سمیر کے لیے یہ لڑکی پسند کی ہے، تم بھی دیکھ لو کیونکہ کل ہم اسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں گے۔ یہ سن کر تو مجھے آگ لگ گئی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، دیکھو خالہ، ابھی ہمیں سمیر کی شادی نہیں کرنی، اس لیے تم اس لڑکی کی تصویر اپنے پاس ہی رکھو۔ دراصل مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا تھا کہ میرے شوہر نے اکیلے لڑکی بھی تلاش کر لی اور ہم دیور بھابھی سے پوچھا تک نہیں۔ شوہر کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی مگر میں نے اپنا سارا غصہ اس خالہ پروین پر اتارا جو اب تصویر دکھا کر چائے پینے کا انتظار بیٹھی تھی۔ مگر خالہ پروین نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا شوہر چاہتا ہے کہ کل ہی اس کے بھائی کی شادی ہو جائے، مگر تم کہتی ہو کہ ابھی ہم نے اس کی شادی ہی نہیں کرنی، آخر یہ چکر کیا ہے؟ تم دونوں میاں بیوی اور دیور کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تمہارا شوہر اپنے بھائی کی شادی کرانے کے لیے بار بار کال کر رہا ہے اور تم اس کی شادی رکوانے کے لیے مجھ پر غصہ کر رہی ہو۔ خالہ نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اصل معاملہ جاننا چاہا تو میں گڑبڑا گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے خود بات کر لوں گی، ہمیں کسی لڑکی کے گھر نہیں جانا، تم یہاں سے چلتی بنو۔ یہ سن کر خالہ کا موڈ آف ہو گیا اور کہنے لگی، میرا نام بھی پروین ہے، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں، میرے سامنے تم کیا چیز ہو؟ دیکھنا کل ہم لڑکی کے گھر جائیں گے اور تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ یہ سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا، ارے جاؤ، بڑی آئی۔ میں نے اسے چرایا تو وہ مجھے کوستی گھر سے باہر نکل گئی۔ شام کو شوہر گھر آئے تو میں فوراً ان کے پاس گئی اور کہا کہ آپ کو بڑی جلدی ہے شادی کی، اکیلے لڑکی بھی دیکھ لی، مگر میں بتا رہی ہوں میں سمیر کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اپنے بھائی کو آواز دی، سمیر ادھر تو آنا۔ میرے دیور اس وقت کالج سے آ چکا تھا، اس لیے وہ بھائی کی آواز سن کر ہمارے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، جی بھائی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے اسے کہا کہ کل ہم تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟
یہ سن کر مجھے لگا کہ دیور کہے گا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر میں جاب تلاش کروں گا، تب جا کر میں شادی کروں گا۔ مگر دیور نے تو فوراً سر جھکا لیا اور کہنے لگا نہیں بھائی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اور بھابھی میرے لیے جو بھی لڑکی تلاش کریں گے میں اس سے ہی شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر میرے شوہر نے میری طرف جتانے کے انداز میں دیکھا اور کہنے لگے اب تم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہوگا، اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کل تم بھی ٹائم پر تیار ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گا، جبکہ میں دیور کو گھورنے لگی تھی، جسے میں چھوٹا اور بچہ سمجھ رہی تھی وہ شادی کے لیے مرا جا رہا تھا۔ میرے دیور اور شوہر نے رشتہ کرانے والی خالہ کے سامنے ناک کٹاتی تھی، اس لیے میں لڑکی دیکھنے گئی مگر منہ سے کچھ بھی نہ بولا۔ میرے شوہر نے خود ہی لڑکی پسند کی اور ایک ہفتہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ اس کی جیب میں پیسہ تھا، اس لیے اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر سارے انتظامات کر لیے اور یوں وہ لڑکی میرے دیور کی زندگی میں آ گئی۔ مجھے اس لڑکی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ مجھے دیور کی جلدی شادی پر اعتراض تھا، کیونکہ شادی کے بعد وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائے گا۔ اس لیے میں پوری شادی میں بجھی بجھی سی رہی، مگر میرا دیور بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں اس کے کمرے میں دودھ رکھنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، سامنے ہی میرے دیور اور اس کی دلہن بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کو چپکے سے دیکھنے لگی۔ اس کی دلہن بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہ بہو کسی شہزادی جیسی نازک اور من موہنی سی۔ اسے دیکھ کر تو میرے دیور کا دل مسرور سا ہو گیا تھا، لیکن میں یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ دیور کی بیوی بے حد نروز تھی۔ شاید شادی کے ان خوبصورت لمحات کو لے کر وہ گھبرا رہی تھی، کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دور سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں کافی نروز تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے اپنی بیوی کو سلام کیا، لیکن اس کی بیوی نے پہلے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، مگر جب میرے دیور نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی بیوی نے سر ہلا کر نہایت دھیمی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ میرا دیور یہ دیکھ کر خوشا ہو گیا اور اسی خوشی میں اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر دیور نے اپنی بیوی کے لیے اس کی منہ دکھائی کی انگوٹھی نکالی اور بیوی کو پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو یہ دیکھ کر وہ ششدار رہ گئی، کیونکہ اس کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی اور دیور اس کی اس طرح کی گھبراہٹ سے کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ دیور کو نہیں پتا تھا کہ پہلی رات اس کی بیوی اس سے اتنی کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس واپس لے جانا چاہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے یہاں کوئی دیکھ لے اور غلط مطلب سمجھ لے، کیونکہ یہ نہ کہہ دے کہ میں ان دونوں میاں بیوی کو چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جاتی، میرے دیور کی بیوی نے اس سے عجیب سی فرمائش کر دی۔ وہ فرمائش اتنی عجیب تھی کہ میرا دیور حیرانگی سے اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسی فرمائش تھی جو وہ اپنے شوہر سے شادی کی پہلی رات ہی کر رہی تھی؟ لیکن چونکہ میرے دیور نے خود اس سے اس کی خواہش پوچھی تھی، اس لیے اب وہ اس کی بات سن کر کچھ پل کے لیے پریشان سا ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کی فرمائش تو پوچھ لی، مگر اب اس سے کے جواب میں کیا کہے۔ دیور سوچ میں پڑ گیا کہ اب بیوی کو جواب کیا دوں۔ دیور کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کی بیوی کی انوکھی فرمائش سن کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ فرمائش آج تک کسی لڑکی نے اپنے شوہر سے نہیں کی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ بیوی کی بات سن کر میرا دیور بھی حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ میرے دیور کو اس کی بیوی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب اس نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ ہٹایا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاید اس کی بیوی اس کی سوچ سے زیادہ وہ حسین تھی۔ شادی کی رات جب میرے دیور نے اسے انگوٹھی پہنائی تو اس کی بیوی کہنے لگی، اگر میں آپ سے کوئی فرمائش کروں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ میرے دیور پر بیوی کا حسن کا جادو چل چکا تھا، کیونکہ لڑکی خوبصورت تھی، اس لیے مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اس لمحے اگر دیور کی بیوی اس کی جان بھی مانگ لیتی تو اس میں انکار کی جرات نہیں تھی۔ بیوی کی بات سن کر میرے دیور کے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرا دیور بیوی کا حسن کا اسیر ہو گیا تھا، اس لیے بیوی کی بات سن کر میرا دیور کہنے لگا، مجھے تو خوشی ہوگی اگر تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو۔ یہ سن کر اس کی بیوی ایک ادا سے مسکرانے لگی۔ اس لمحے مجھے دیور کی بیوی بہت معصوم لگ رہی تھی، مگر جو بات اس نے میرے دیور سے کہی اسے سن کر ہم دونوں بھابھی دیور کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس لمحے وہ لڑکی بہت چلاک اور شاطر لگ رہی تھی۔ کچھ پل تو دیور بیوی کی بات کو حیرت سے سنتا رہا، پھر میرے دیور کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرے دیور کی بیوی کہنے لگی، مجھ پر اسیب کا سایہ ہے، اس لیے آپ کو 7 راتیں کمرے سے باہر سونا پڑے گا، 7 دن آپ کو مجھے دور رہنا ہوگا، کیونکہ مجھ پر سخت پہرا ہے۔ میرے پاس آنے سے آپ کی موت ہو سکتی ہے،
یہ کہہ کر وہ میرے دیور کی طرف معصوم نظروں سے دیکھنے لگی اور پوچھا، اب بتائیں آپ میری یہ فرمائش پوری کریں گے کہ آپ میری خاطر 7 راتیں کمرے سے باہر گزاریں گے؟ یہ سن کر میرا دیور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ ایک مشکل سمیرا تھا، بھلا کون دولہا اپنی نئی نویلی دلہن سے اتنے دور رہ پائے گا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دیور اپنی بیوی کی اس فرمائش کو ٹال دے گا، پوری نہیں کرے گا، اس لیے میں اپنے دیور کا جواب سننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ میں اس کا جواب سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں جانتی تھی میرا دیور میری طرح سوچے گا اور ابھی وہ مولا جھٹ بن اٹھے گا اور اپنے سارے ارمان اپنی نئے نویلی دلہن کے ساتھ پورا کرنے لگے گا۔ میں بھی کھڑکی سے کان لگا کر کھڑی جواب کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ دروازہ اب بند تھا، مگر اپنے دیور کا جواب سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرا دیور کہنے لگا، تم نے پہلی بار مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے، اس لیے میں تمہاری فرمائش ضرور پورا کروں گا۔ یہ کہہ کر میرا دیور اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر سو چکا تھا، اس لیے میں بھی آہستہ سے بستر پر لیٹی اور آنکھیں بند کر لی، مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ مجھے دیور پر غصہ آ رہا تھا، اس کی بیوی نے اسے بے وقوف بنا لیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، رات کا وقت تھا، ورنہ میں اپنے دیور کے کان پکڑ لیتی، کہتی کہ اس خوبصورت لڑکی کا اعتبار مت کرو، اس کے ساتھ ہی رہو، کمرے سے باہر مت جاؤ، مگر اتنا کچھ میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ لیکن میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ یہ کیا چکر ہے، جو بات میرے دیور کی بیوی پہلی رات کو اس سے کہہ رہی تھی، اگر وہ سچ تھا تو شادی سے پہلے ہم سب کو اس بات سے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ یہ تو سراسر میرے دیور سے دھوکہ کیا گیا تھا۔ دیور نے شادی اپنی بیوی سے دور رہنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کی تھی، مگر یہ بات دیور اپنی بیوی سے نہ کہہ سکا، کیونکہ ایک تو وہ چھوٹی عمر کا تھا اور دوسری وجہ اس کی نرم مزاجی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس کے ساتھ سسرال والوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی پر کسی آسیب کا سایہ تھا اور وہ اس کے شوہر کو اس کے قریب نہیں آنے دے گی، تو انہوں نے اس کی شادی کیوں کی تھی؟ عجیب لوگ تھے۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی۔ میرے دیور بے چارے نے آج کی رات کے حوالے سے جتنے بھی خواب دیکھے تھے، وہ سب اس کی بیوی کی فرمائش کی نظر سے گزر چکے۔ صبح میں جاگی، دیور اور اس کی بیوی کے لیے ناشتہ بنایا۔ میں اندر گئی تو وہ بھی جاگ تھی اور تیار ہو کر ایک خوبصورت سا لباس پہنے سجی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ میں نے دیور کا پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگی، وہ تو نہا رہے ہیں، مگر جب میرا دیور باتھ روم سے نکلا تو اس نے صرف منہ دھویا تھا اور اس کا چہرہ بھی بجھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی بیوی کی چالاکی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں بھی اب پریشان تھی کہ کس شاطر لڑکی کو میں اپنے گھر لے آئی ہوں، مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہ تھا۔ یہ سب میرے شوہر کا کیا دھرا تھا، مگر دیور اور میرا شوہر باہر چلے گئے اور میں کسی سے بات نہ کر پائی۔ پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ دیور گھر آتا تو اس کی بیوی اس کے لیے ساج سنور جاتی، اسے کھانا گرم کر کے دیتی، اس کا خیال رکھتی، مگر رات ہوتی اسے اپنے کمرے سے نکال دیتی۔ ایک دن میں نے سنا کہ دیور کی بیوی اس سے کہہ رہی تھی، آپ بہت اچھے ہیں سمیر، جو میری بات مان گئے۔ یہ سن کر میرا دیور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بس 7 دن کی تو بات ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی، یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کہنی، اپنی بھابھی اور میرے گھر والوں سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا، یہ راز ہمارا درمیان رہے گا۔ دراصل مجھ پر ایک جن عاشق ہے اور اس کا روحانی علاج چل رہا ہے۔ اگر اس کے علاج کے دوران میں آپ کے قریب ہوئی تو وہ غیر مرئی چیزیں آپ کو مار ڈالیں گی۔ اس کا علاج میں جس عامل سے کروا رہی ہوں، اس نے کہا کہ وہ جن 7 دن بعد میرا پیچھا چھوڑ دے گا، تبھی آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر دیور نے صبر کر لیا، مگر میں جانتی تھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ روز اپنی بیوی کو نئے لباس میں دیکھتا تھا، اس لیے جب وہ اسے دیکھتا تو اسے اپنے جذبات میں قابو رکھنا مشکل سا ہو گیا تھا، اس لیے تو وہ اس سے دور رہنے لگا۔ مگر میں نے ایک روز دیکھا کہ میرا شوہر اور دیور کی بیوی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دیور کی بیوی نہ جانے کس بات پر مسکرا رہی تھی۔ میں وہاں گئی تو میرا شوہر جلدی سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ دیور کی بیوی مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ جس طرح میرے شوہر نے دیور کی اتنی جلدی شادی کی تھی اور لڑکی بھی خود ہی اس کے لیے تلاش کر لی تھی، یہ بات مجھے تجسس میں ڈال رہی تھی۔ اوپر سے دیور کی بیوی نے اسیب کا تماشا لگا رکھا تھا، اسیب کا بہانہ کر کے شوہر کو پاس نہیں آنے دیتی رہی، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ میں جب بھی شوہر سے بات کرتی تو وہ مجھے کھا جانے والے نظروں سے دیکھتا تھا، مگر بھابھی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے بات کرتا تھا، جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو۔ اس بات نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ ایک دن میں نے دیور سے بات کی تو وہ کہنے لگا، آپ یوں ہی ان دونوں پر شک کر رہی ہو، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور وہ بھی صرف میری ہی ہے۔
میں جانتی تھی اس پر بیوی کی خوبصورتی کا جادو چل چکا تھا، مگر مجھے یہ سب دکھائی دے رہا تھا۔ دراصل مجھے اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ وہ دونوں کیوں اتنی دیر تک باتیں کرتے تھے، لیکن میرے آتے ہی میرے شوہر کا اٹھ کر چلے جانا اور دیور کی بیوی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کا رہنا میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ لیکن ایک دن جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں چکرا سی گئی۔ میں باتھ روم میں تھی، باہر آئی تو لانچ بالکل خالی تھا۔ مجھے دیور کی بیوی اور اپنے شوہر کی باتوں کی آوازیں اس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا، بھلا اس وقت میرا شوہر اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے جیسے ہی دروازے کے پاس جانے کی تیاری کی تو ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا، میرا شوہر کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں شوہر سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، اس لیے دیور کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اندر اپنے کمرے میں دیکھا تو میرے دیور کی بیوی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ میرا شوہر تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بھابی، ہم تو یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور ان دونوں کے درمیان میں کچھ تو چل رہا تھا۔ میرا دیور تو کم عمر اور بے وقوف تھا، مگر میں ایسی نہیں تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات دیور کی بیوی کے کمرے میں آدھی رات کے وقت جھانکوں اور سچ جاننے کی کوشش کروں گی۔ یہ بات میں نے اپنے دیور سے بھی نہیں کی کیونکہ مجھے اس پر اعتبار نہیں تھا، وہ یہ بات اپنی بیوی کو بتا سکتا تھا۔ میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے رات ہونے پر بھی میں جاگتی رہی، اور رات آدھی کے وقت جب میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر بیڈ پر اس لڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر گھبرا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی اس نے بیڈ سے چھلانگ لگا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے پیار سے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ دیکھو میری بات دھیان سے سنو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی آج سے 2 ماہ پہلے میرے دفتر میں نوکری کے لیے آئی تھی، تب میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے دن رات لگن سے کام کیا تو میری توجہ خود بخود اس لڑکی کی طرف ہونے لگی۔ ایک روز میں نے اس سے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے اور آج سے پہلے کدھر تھی؟ تو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، یہ اپنی پھوپھی کے گھر رہتی تھی۔ پھوپھی سارا دن اس سے گھر کے کام کرواتی اور چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی۔ اسی دوران اس کی دوستی گلی کے ایک لڑکے سے ہو گئی تھی۔ یہ اپنی پھوپھوں کے ہاتھوں بہت تنگ آ چکی تھی۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ دونوں بھاگ کر سندھ چلے گئے تھے، لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے 2 بھائی بھی تھے جو پھوپھی کے گھر بھی رہتے تھے۔ اب پھوپھی دن رات ان کو تانے دیتی کہ دیکھا تیری بہن گھر سے بھاگ گئی، تم کیسے بے غیرت بھائی ہو۔ ان دونوں نے طیش میں آ کر اس کا سراغ لگایا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ یہ اپنی جان بچا کر کسی طرح کراچی سے پنجاب آ گئی۔ لڑکے کے گھر والوں نے اس کے دونوں بھائیوں پر FIR کروا دی اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ اس کا نہ کوئی آگے اور نہ پیچھے۔ میں نے جب اس کی کہانی سنی تو بہت دکھ ہوا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کروا دوں گا، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی کو تو لوگ ویسے ہی نوچ کھائیں گے۔ یہ تو پہلے سے ہی مظلوم ہے اور ہمارے لوگ مظلوم پر اور ظلم کرنا خوب جانتے ہیں، کیونکہ مظلوم پر ہی ان کا بس چلتا ہے، ورنہ اگر اس کے پیچھے بھی کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہوتا تو کسی کی کیا مجال تھی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ شوہر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر سے بولا، دیکھو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس نے باقاعدہ نکاح کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ۔ یہ انتہائی شریف ماں باپ کی بیٹی ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ پھوپھی کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کاش اگر اس کے بھائی اس وقت ہوش سے کام لیتے تو آج یہ اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ دیور بھی ہمارا شور سن کر کمرے میں آ گیا تھا اور پاس بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا۔ دیور بولا، بھائی پھر اس نے اسیب والا سب ڈرامہ کیوں چرا رکھا تھا؟ شوہر بولا، تمہارا سوال بھی جائز ہے۔ دراصل یہ سب کرنے کو میں نہیں کہا تھا کیونکہ یہ امید سے تھی اور تب تک ہمارا اس سے دور رہنا ضروری تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ایک بار بچہ دنیا میں آ جائے، پھر تم جیسے چاہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دیور نے ایک لمبی سانس بھری اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار شوہر نے اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو اگر تم اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو یہ تمہاری مرضی، میں تم پر زبردستی نہیں کرو گے۔ دیور نے سر اٹھایا اور بولا، بھائی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ نے جو
جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ رہا سوال اس کو قبول کرنے کا، تو میں تو پہلے دن سے ہی اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شوہر نے ایک لمبا سکون کا سانس لیا۔ میں بھی شرمندہ ہو گئی تھی، خواہ مخواہ اپنے شوہر پر شک کرنے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دن گزرے تو دیور کی بیوی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا، جس کو دیور نے دل سے قبول کر لیا، کیونکہ یہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ وقت نے پھر ثابت کر دیا کہ میرے شوہر کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ دیور کی بیوی نے سچ میں اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ سچ ہے، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔